حضرت ابو عثمان علیہ رحمہ کا ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں رسالہ قشیریہ میں۔ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں حضرت ابو عثمان۔ تو ان کو ایک شخص نے جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا، شاگرد تھا، اس نے دعوت پہ بلایا۔ ایک دفعہ آپ تشریف لے کے گئے تو اس نے کہا آج دعوت نہیں ہے، آپ واپس پلٹ جائیں۔ حضرت ابو عثمان واپس پلٹ آئے۔ پھر اس نے دوسری دفعہ دعوت دی، پھر آپ دوسری دفعہ گئے تو پھر اس نے کہا نہیں آج بھی دعوت نہیں ہے، واپس پلٹ جائیں۔ پھر آپ واپس پلٹ آئے۔ ایون تیسری دفعہ یہی کیا، اور جب چوتھی دفعہ آپ تشریف لے کے گئے تو اس نے آپ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ آپ سے یہ زیادتی کی ہے، صرف میں آپ کا اخلاق دیکھنا چاہتا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وصف پر میری تعریف نہ کر، ایسی بات پر میری تعریف نہ کر جو کتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ عاجزی دیکھیں، آج ہم مار کھاتے ہیں میں پہ، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ یہ میں جو کہنا ہے نا، ایک شیطان نے کہا تھا اور مار کھا گیا تھا۔ عاجزی، انکساری، طبیعت کے اندر عاجزی کا ہونا کس قدر عاجزی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ایسی بات پر تو میری تعریف نہ کر، تو نے 3-4 دفعہ بلایا اور پھر واپس لوٹایا، اور اب تو مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی اعلیٰ بات ہے۔ تو کہا کہ ایسی بات پہ میری تعریف نہ کر جو کتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کتوں کو بھی بلایا جائے تو وہ آ جاتے ہیں، واپس بھیجا جائے تو پلٹ جاتے ہیں۔ اس قدر جب جسم کے اندر عاجزی، انکساری ہوتی ہے انسان کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کس وقت میں؟ جب انسان عاجزی، انکساری لے کر، حسن اخلاق لے کر لوگوں کے اندر جب دین کی تبلیغ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، نہ صرف اللہ ان کا نام مخلوق کے دلوں کے اندر محبت کے ذریعے پیدا فرماتا ہے، بلکہ کائنات کا رب ان کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ یہ جن بزرگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس دور کے بڑے بڑے امیر اور کبیر لوگ بھی ہوں گے جو گزرے ہوں گے، لیکن نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ موت ختم کر کے راگی ہر ایک کو، لیکن کن کے نام کتابوں میں رہے، کن کے نام آج زبانوں پہ موجود ہیں، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق گزارا، دین اسلام کی پیروی کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی سیرت، ان کی خوبصورت زندگی کے ان پہلوؤں سے ہمیں سیکھنے کی نعمت اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آگے کوٹ کیا۔ یہ درزی تھے، تو ان کو ایک مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والا، وہ کھوٹا سکہ دیتا تھا، مطلب کہ جو کرنسی ہوتی تھی وہ صحیح نہیں تھی، جعلی تھی۔ تو جب وہ آپ کو دیتا آپ لے لیتے، آپ کو دیتا آپ لے لیتے، لیکن ایک دفعہ آپ نے اپنی اس شاپ پہ کسی اور کو بٹھایا، کسی کام سے گئے، وہ مجوسی آیا، اس نے کھوٹا سکہ دیا، تو جس نے وہ کھوٹا سکہ لیا اس نے پہچانا کہ یہ کرنسی تو ٹھیک نہیں ہے، جعلی ہے، تو اس نے کیا کیا،
اس نے اس کو کھوٹا سکہ واپس دیا، ریئل کرنسی لی، اور جب وہ مجوسی چلا گیا اس کے بعد حضرت ابراہیم بن حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے کے آئے۔ اب اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہا، بڑے خوش ہو کے کہا، جناب میں نے آج وہ انسان پکڑا ہے جو ایک لمبے عرصے سے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ تو کھوٹا سکہ لے کے آتا ہے اور آپ اسے کھوٹا سکہ لے لیتے ہیں۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارشاد فرمایا تو نے بڑا غلط کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے جو میں اس سے کھوٹا سکہ لے رہا تھا، اس کی ریزن یہ تھی، میں چاہتا یہ تھا یہ مجھے دھوکہ دے لے لیکن کسی اور کو دھوکہ نہ دے۔ کس قدر ان کی خوبصورت نیت ہے کہ میں دھوکہ کھا لوں، لیکن اگر میں نے آج اسے پکڑ لیا یہ مجھے کل دھوکہ نہیں دے گا، کسی اور بندے کو دھوکہ دے گا۔ تو کسی کو دھوکے سے بچانے کے لیے خود نقصان کو برداشت کرنا۔ آج ہم کس طرح زندگی میں ان معاملات کو لے کے چلتے ہیں؟ کیا ہم کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کے نفع کے لیے سوچتے ہیں؟ یا ہمارے دلوں کے اندر حسد موجود ہے؟ کیا اگر کسی انسان کو خوشی ملے ہم خوشی پہنچائیں نا، اگر اسے مل بھی جائے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر تو میرے دل کے اندر یہ کیفیت ہے کہ اسے خوشی کیوں ملی ہے یا نہیں ملنی چاہیے تھی، تو میرے اعمال تو برباد ہو گئے۔ کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کے ختم کرتی ہے۔ آج ہمیں ان بزرگوں کی تعلیمات سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنیں۔ اگر میری زندگی کا یہ مشن بن جائے کہ میں نے نقصان نہیں پہنچانا، میں نے مخلوق کی خدمت کرنی ہے، یہ تو جنتیوں والا کام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بارگاہ رسالت سے پوچھا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی باتوں میں سے جو بات بتائی تھی کہ جو مخلوق خدا کا دل خوش کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ بغیر حساب و کتاب اسے اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم جو ہماری سوچ ہے اس کا معیار کیا ہے؟ آج ہماری فیملیوں کے اندر، ہمارے دوستوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر کس وجہ سے اختلافات ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے۔ یاد رکھیں اگر ہماری نیت ٹھیک ہو، انما الاعمال بالنیات، اگر ہماری انٹینشن ٹھیک ہو جائے، نیت ٹھیک ہو جائے، تو جو بھی گزرے تو میرے دل سے دعا ہی نکلے، اے مالک یہ جا رہا ہے اس کے لیے بہتری کرنا، روڈ سے گزر رہا ہے تو دعا کرنا، اے مالک اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما۔ کسی بھائی کو خوشی ملے تو دل سے دعا نکلے، اے مالک اسے اور خوشیاں عطا فرما۔ کیا خیال ہے اگر ایسی طبیعت اور ایسی نیت بن جائے، رات کو نیند کتنے سکون کی پڑے۔ آج ہمیں رات کو نیند کیوں نہیں پڑتی؟ اگر پڑتی ہے تو پریشانی کا عالم کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کہ حسد، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو خوش نہ دیکھنا، اس وجہ سے ہم خود پریشان رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی مبارکہ کا یہ پہلو کہ خود کرنسی، جعلی کرنسی لے لیتے، کھوٹا سکہ خود لے لیتے، اس وجہ سے کہ مخلوق میں سے کسی اور کو یہ تکلیف نہ پہنچائے، کسی اور انسان کو جا کے یہ دھوکہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کائنات کا رب ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے،
ہر برائی ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ جو اخلاق ہے جس پہ ہم نے بیان کیا، اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر فرمائے۔